اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا نا، تو وہ دور، اس سے پہلے کا جو دور تھا وہ وحشت و بربریت کا دور تھا، لیکن آقا علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا، اس کا مطالعہ کر رہے نا بندہ تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کیا کیا عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا جو دور ہے اور پھر آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد کا جو دور ہے، اس کے اندر جو برکتوں کا نزول ہوا، لیکن بوقت ولادت حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو ایسا نور نکلا مجھ سے کہ میں نے اس کی روشنی کی وجہ سے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا اور بصرہ کی مارکیٹوں میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنوں کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ تو یعنی اتنی اس کی روشنی تھی، اتنی اس کی چمک دمک تھی۔ اور آقا علیہ السلام کو جب ان کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ لینے کے لیے آ رہی تھیں، اب ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیا ملنا ہے وہاں سے، یہ تو ان کے مقدر پر رشک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی قسمت عطا فرمائی تھی۔ حالانکہ عورتوں نے تو تانا دیا تھا، کہا کہ تمہاری سواری کمزور ہے، تم پیچھے رہ جاؤ گی، ہم آگے جاتی ہیں، تم بعد میں پیچھے چلتی آنا۔ وہ آپ پیچھے رہ گئیں، عورتیں آگے چلی گئیں، امیروں کبیروں رؤساء عمراء کبراء لوگوں کے جو ہے انہوں نے بچے اٹھا لیے کہ یہاں سے انعام و اکرام ملے گا، پیسہ ملے گا۔ وہ عورتیں اٹھا کے آ رہی تھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ بھی پہنچی بھی نہیں تھیں، اور انہوں نے عورتوں نے تانا دیا کہ کوئی بچہ تو ہے نہیں، اب کس کو لینے جا رہی ہو، ایک بچہ ہے، وہاں سے کوئی خاص پیسہ وغیرہ کچھ نہیں ملنا۔ عورتوں نے یہ بات کہی، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدر پر قربان جاؤں، آپ نے فرمایا کہ میں نے اسی کو لینا ہے۔ آپ چلی گئیں۔ اب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب آپ جاتی ہیں تو آپ خود فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور کو دور سے دیکھا نا، اس سے رہا نہ گیا، خیال رہا نہ مشرق کا نہ مغرب کا نہ دائیں کا نہ بائیں کا، میں کشتی چلی گئی۔ علماء نے لکھا ہے، علامہ حلبی نے اور دیگر سیاہ نگاروں نے لکھا ہے، فرماتی ہیں کہ میں خود بخود کشتی چلی گئی، اور جب قریب گئی نا میں نے دیکھا کہ آسمانوں سے نور کی شعاؤں کا ظہور حضور کے سینے پہ ہو رہا تھا۔ میں نے آقا علیہ السلام کو اٹھایا تو میں آقا علیہ السلام کے حسن پہ فریفتہ ہو گئی، اور مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں نے کیا دیکھا۔ آقا علیہ السلام کا ایسا حسین چہرہ تھا۔ آقا علیہ السلام کو میں نے اٹھایا، حضرت آمینہ سے کچھ باتیں ہوئیں، حضرت عبد المطلب سے کچھ باتیں ہوئیں، تو وہ کرنے کے بعد جب میں حضور کو اٹھا کے باہر آئی نا، جب اپنی سواری پہ بیٹھی، اللہ نے میری سواری میں ایسی طاقت عطا فرما دی، اب وہ تیز چلنے لگی۔ یہ آقا علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، بندہ اس کو پڑھتا جائے نا تو دل میں محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ بھی مختصر عرض کر رہا ہوں، فرماتی ہیں کہ جب میں کعبہ سے گزری نا، اب خانہ کعبہ سے گزری، میں نے سوچا کہ آقا علیہ السلام کو لے جا کر حجر اسود کا دیدار کرواؤں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب حضور کو لے کر میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، وہاں پر تقریباً 360 کے قریب پتھر تھے، لیکن آقا علیہ السلام کو دیکھ کر سارے کے سارے پتھر تعظیم کی وجہ سے جھک گئے، یعنی گر پڑے آقا علیہ السلام کے آگے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب حجر اسود کے پاس جب لے کر گئی، حجر اسود نیچے تھا، میں نے حضور کو اوپر اٹھا رکھا تھا، میں نے سوچا کہ حضور کو جھکاؤں اور آقا علیہ السلام جھک کر حجر اسود کو بوسہ دے لیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پسند ہو سکتا تھا کہ اس کا محبوب ایک پتھر کے آگے جھکے، اگرچہ وہ حجر اسود ہے مانا، لیکن آقا علیہ السلام تو پھر سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آقا علیہ السلام کو جب فرماتی ہے میں نے اٹھانا اور جھکانا چاہا نا، تو اب یہ معاملہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ حجر اسود جو تھا خرج من مکان ہی، وہ اپنے مکان سے کھڑا ہو گیا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، یعنی حجر اسود کو فرماتی ہے میں نے کھڑا ہوتے دیکھا تو میری عقل جو ہے وہ دنگ رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کو جھکنے نہیں دیا، آقا علیہ السلام ابھی اوپر ہی تھے اور حجر اسود خود اوپر کو ہو آیا کہ آقا علیہ السلام میرے آگے نہ جھکے۔ حجر اسود کھڑا ہو گیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں حتی التصاقا بوجہ الکریم، کبھی وہ آقا کے لبوں کو بوسہ دیتا، کبھی آقا کے رخسار کو بوسہ دیتا، اس لیے حجر اسود کی بھی شان بڑی ہے۔ اب حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب حضور کو لے کر آگے آئی نا، اب وہ عورتیں مجھے ملیں جو مجھ سے کافی پہلے نکل چکی تھی، اب میں ان سے بھی آگے نکل گئی سپیڈ کے اندر۔ ان عورتوں نے کہا حلیمہ سواری وہی ہے یا نہیں لے کر کے آئی ہو؟ میں نے کہا نہیں، سواری تو وہی ہے، سوار نیا ہے، یہ ساری برکتیں سوار کی وجہ سے ہیں۔ اور بڑی پیاری بات لکھی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان نے انوار جمال مصطفیٰ الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرہ کتاب کے اندر آپ نے لکھا، کہا کہ حضرت حلیمہ جہاں جہاں سے گزرتی جا رہی تھی نا، وہاں پہ سبزہ اگتا چلا آ رہا تھا۔ یہاں پر دیکھیں کہ اگر تصور بندہ کر کے دیکھے نا کہ بندہ گزرتا چلا جائے اور وہاں سے سبزہ اگتا چلا آئے، پر کیسا حسین منظر ہوگا۔ اور حضرت حلیمہ نے تو یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، قربان نہ جاؤں ان آنکھوں پر جنہوں نے یہ حسین مناظر دیکھے۔ پھر جب گھر پہ آئیں، پہلے کنڈیشن یہ تھی کہ حضرت شیمہ دوسروں سے دودھ مانگ کر آتی تھی، گھر میں دودھ نہیں ہوتا تھا، بکریاں تھیں لیکن ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، لیکن آقا علیہ السلام کے آنے
کی برکت سے ان میں دودھ اتنا اترا کہ سارے گھر کے برتن بھر گئے۔ اب عالم یہ تھا کہ دوسروں کو دودھ دینے گئی ہیں اور دوسروں سے کہا کہ اپنے بھی برتن لے آؤ، آج ہمارے گھر میں دودھ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بظاہر طور پر غریب تھیں، ان کے حالات اتنے نہیں تھے کہ ان کے گھر میں پوری رات چراغ جلتا۔ عورتوں نے تانا دیا، حلیمہ بڑی جو ہے حیرت کی بات ہے، تم زیادہ پیسے والی ہو گئی ہو، امیر ہو گئی ہو کہ تمہارے گھر میں پوری رات چراغ ہی جلتا رہتا ہے، بجھاتے ہی نہیں ہو۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا میں بجھاؤں تو تب نہ جب میں نے جلایا ہو، جب سے یہ حضور میرے گھر میں آئے ہیں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں، یہ ساری روشنی مصطفیٰ کے چہرے کا صدقہ ہے، ان کے چہرے کی وجہ سے۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات لکھی، کہا کہ ان کے گھر میں نا 7 بکریاں تھیں، 7 بکریاں، لیکن آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد اللہ نے ان کی نسل میں اتنا اضافہ فرما دیا کہ وہ 7 کی جگہ 700 بکریاں ہو گئیں۔ اللہ نے ایک بکری کے بدلے میں 100 بکری اللہ نے عطا فرمائی۔ اب عورتوں نے جب یہ منظر دیکھا نا، پورے قبیلے کی عورتوں نے، انہوں نے کہا حضرت حلیمہ سے ہمیں بھی کوئی نسخہ بتاؤ، اکیلی امیر ہوئی جا رہی ہو، ہمیں بھی کچھ بتاؤ، ہم بھی امیر ہو جائیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے بڑا خوبصورت اس کا پس منظر بتایا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ نے فرمایا ایسا کرنا، کل تم ساری اپنی بکریوں کو لے آنا، ایک کنواں ہے وہاں پہ لے آنا۔ ان ساری بکریاں وہ اپنی عورتیں لے آئیں وہاں پر، آقا علیہ السلام کو یہ اٹھا کے اس کنویں کے پاس لے گئیں، وہاں سے تھوڑا سا پانی لیا اور آقا کے مبارک قدموں کو دھلا دیا۔ جب آقا علیہ السلام کے مبارک قدموں کو دھلایا، وہ جو دھون بنا نا اس کو کنویں میں ڈالا۔ جب اس کنویں میں ڈالا، اب غور کریں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑیں جو پانی نکلے تو دنیا زمزم کہے، تو وہ پانی جس نے مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیے ہو، اس پانی کی شان کیا ہوگی۔ اب حضرت حلیمہ نے فرمایا آؤ اپنی بکریاں لے آؤ، اس کنویں سے سیراب کرو۔ وہ ساری عورتیں اپنی بکریاں لے آئیں، اس کنویں سے سیراب کیا۔ تاریخ میں یہ الفاظ ملتے ہیں، کہا کہ اللہ نے پورے قبیلے کو امیر فرما دیا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے بچپن کی وہ چند حسین اور دلکش اور لطیف باتیں ہیں جن کو پڑھ کر دل میں حضور کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر ہی کائنات بنائی ہے، تو یہ حسین مناظر بھی کیوں نہ ہوتے۔